بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 59 غزوہ سویق، غزوہ ذی امر اور غزوہ بحران سے متعلق ہے۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی عبرتناک شکست کے بعد بقیہ بچ جانے والے مشرکین جب مکہ مکرمہ پہنچے تو اہل مکہ کی تسکین کے خاطر ابو سفیان نے قسم کھائی کہ جب تک مدینے پر حملہ نہیں کروں گا غسل جنابت نہ کروں گا، جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے بدر میں قتل کیے جانے والے اپنے قوم کے پیاروں کا بدلہ نہ لے لوں تب تک غسل جنابت نہیں کروں گا۔ چنانچہ 2 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد آخرکار ابو سفیان نے اپنی قسم پورے کرنے کے لیے ذی الحجہ سن 2 ہجری کے اندر نجد کے راستے سے 200 سواروں کا دستہ لے کر مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ سفر طے کرتے ہوئے مدینے سے 12 میل دور ایک مقام پر پہاڑ کے دامن میں خیمہ زن ہوئے۔ اتنی ہمت نہ تھی کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر سکے، چنانچہ ساتھیوں کو وہیں ٹھہرایا اور خود یہودیوں سے ساز باز کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ چنانچہ ابو سفیان سب سے پہلے بنو نذیر کے ایک سرکردہ یہودی حوی بن اخطب کے گھر گئے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان ہے تو اس نے انجام سے ڈر کر دروازہ تک نہ کھولا۔ اس کو پتہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو علم ہو گیا کہ ابو سفیان رات گئے میرے گھر آئے تھے تو پھر میری خیر نہیں ہوگی۔ چنانچہ ابو سفیان یہاں سے مایوس ہو کر سلام بن مشکم یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ یہ اس وقت بنو نذیر کا سردار اور خزانچی تھا۔ اس نے ابو سفیان کا استقبال کیا، انہیں کھلایا پلایا اور مسلمانوں کے راز بھی کچھ بتائے، پھر ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی ایذا رسانی پہنچانے کے بارے میں مذاکرات کیے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ابو سفیان نے مدینہ منورہ سے قریب عریض کی جانب حملے کے لیے وہاں روانہ ہوئے، اور وہاں انہوں نے 2 آدمی قتل کیے، کھجور کے کچھ درخت جلا دیے، کچھ گھروں کو نقصان پہنچایا۔ یہ بزدلانہ کارروائی کرنے کے بعد ابو سفیان نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اپنی قسم پوری کر دی، چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر فوراً مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے اس گھناؤنی واردات کا پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ کفار قریش کا بلا تاخیر پیچھا کیا جائے۔ ان کا تعقب آپ نے کیا، مگر ابو سفیان ساتھیوں سمیت انتہائی تیزی سے بھاگ گیا۔ اس طرح ابو سفیان اور اس کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنا ساز و سامان اور وہ ستو بھی راستے میں گراتے جا رہے تھے جو کھانے کے لیے ساتھ لائے تھے۔ مسلمان ان کا تعاقب کرتے ہوئے ستو کے یہ تیلے جمع کر رہے تھے اور کافی مقدار میں ستو ساتھ لے آئے۔ اس بنا پر اس غزوے کا نام ہی ستو والا غزوہ پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کیے بغیر واپس تشریف لائے۔ اس مہم کا مکمل دورانیہ 5 دن پر مشتمل تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ المنورہ میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس غزوے سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے بقیہ ایام اور محرم کا تقریباً پورا مہینہ مدینہ المنورہ میں بسر کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی ریاست کے جاسوسی نظام سے یہ اطلاع موصول ہوئی کہ غطفان قبیلے کی شاخ بنو ثعلبہ اور بنو محارب نجد کے علاقے ذی امر میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا ناپاک ارادہ یہ تھا کہ ریاست مدینہ کے ارد گرد کے علاقوں پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو جس قدر ہو سکے نقصان پہنچائے۔ چنانچہ یہ اطلاع ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا، اور 450 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا لشکر جرار لے کر آپ مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے یہ بتلایا کہ مسلمانوں کی آمد کی اطلاع پا کر وہ لوگ پہاڑوں میں روپوش ہو گئے ہیں۔ اس شخص نے اسلام کی دعوت قبول کر لی، انہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا گیا تاکہ وہ دین کے معاملات سمجھ سکے۔ اس غزوے میں ایک واقعہ قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں معجزے کا ظہور دیکھ کر ایک قابل قدر سردار دعسور بن حارث مسلمان ہوا۔ اس کے قبول اسلام کا واقعہ اس طرح ہے کہ اس غزوے میں سخت بارش ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھیگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے سکھانے کے لیے ایک درخت پر لٹکا دیے اور اس کے سائے میں آپ آرام فرمانے لگے۔
اسی دوران یہ سردار اپنی تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی حالت میں پہنچا کہ آپ اکیلے تھے، اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ اس پر اعتماد جواب سے وہ گھبرا گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا کر پکڑی اور فرمایا، من یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، کوئی نہیں، اور کہنے لگا، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کی قسم میں آپ کے خلاف کبھی کوئی گروہ اکٹھا نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تلوار اسے دے دی۔ اس واقعے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹا تو انہوں نے کہا، تو ہلاک ہو، کیا ہوا تجھے؟ وہ بولا، میں نے ایک طویل القامت آدمی دیکھا، اس نے مجھے سینے سے دھکیلا تو میں سورین کے بل گر پڑا، میں نے پہچان لیا کہ یہ فرشتہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کی قسم میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی گروہ اکٹھا نہ کروں گا۔ اس کے بعد وہ اپنے قوم کو اسلام کی دعوت دینے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم پر جو نعمت نازل فرمائی ہے اسے یاد کرو۔ جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا۔ واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ سے ڈرو اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ چنانچہ اس غزوہ ذی امر، یہ ذی امر ایک جگہ کا نام ہے جو نجد میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ میں 1 ماہ قیام کیا، لیکن کسی جانب سے بھی دشمن کو کسی جنگی یا مشکوک سرگرمی میں ملوث نہ پایا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام 1 مہینے کے بعد مدینۃ المنورہ واپس لوٹ آئے۔ اس غزوے سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے کے کچھ دن ہی مدینۃ المنورہ میں گزارے تھے کہ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک اور غزوے کے لیے بحران نامی علاقے کی طرف 300 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لشکر جرار کے ساتھ آپ روانہ ہوئے۔ اس غزوے کے 2 سبب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے تجارتی قافلے کی ناکہ بندی کرنا چاہتے تھے۔ بحران قریش کے شام کے تجارتی راستے میں واقع تھا، ان کا قافلہ تجارت یہیں سے گزرتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ بنو سلیم کی باری تعداد بحران میں جمع ہے اور یہ لوگ مسلمانوں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور بنفس نفیس 300 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ لیکن جب بحران کے مقام پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ دور دور تک کوئی آدمی نہ تھا، نہ آدم ذات، سب کے سب فرار ہو چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہاں کچھ عرصہ قیام کیا جائے، چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم مجموعی طور پر مدینہ منورہ سے کل 10 دن باہر رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس دوران بھی کسی قسم کی کوئی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ ان تینوں غزوات سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، ان غزوات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلامی قیادت دشمن کی سرگرمیوں پر نظر رکھی ہوئی تھی، ان کے منصوبوں سے باخبر تھی اور ان کے نقل و حرکت کی کڑی نگرانی کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس نئی اسلامی حکومت کے خلاف اٹھنے والے عناصر کو ایک خطرہ بننے اور باہم متحد ہونے سے قبل ہی پارا پارا کر دیا جائے۔ اس مختلف صحراؤں میں یہ غزوات گویا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے جنگی مشقیں تھی، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سپہ سالار کی سعادت حاصل تھی۔ یہ عملی، تربیتی اور جنگی مشقیں مسلسل جاری رہتی تھی، جن کا دورانیہ 5 دن سے 1 ماہ تک ہوتا تھا۔ ان میں معاشرتی اور قوی مضبوط زندگی کے لیے اسباق، اسلامی لشکر کو جذبہ اطاعت اور بڑی ماہرانہ تدبیر فراہم کی جاتی تھی۔ اسی سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین باطل کا سر کچلنے اور حق کو غالب کرنے کی نئے تجربے حاصل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے میدان کارزار میں اترنے کی تربیت کے ساتھ ساتھ
ان کے دلوں کو مضبوط کرنے، ان میں شعور بیدار کرنے اور اخلاق سنوارنے والی تربیتی نشستوں کی طرف بھرپور توجہ دیتے تھے۔ اور دیکھا جائے تو یہ ایک عظیم مربی، ایک عظیم قائد، ایک عظیم سپہ سالار کی موجودگی کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ خشوع اور خضوع سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور عملی نمونہ ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات معاشرے میں روشنی کی طرح پھیل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار نے مسجد کی تربیتی حیثیت اور مضبوط جنگی مشقوں کی اہمیت کو یکجا کر دیا تھا، تاکہ یہ نیا معاشرہ مضبوط اور سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح قوی بن کر نئے تجربات حاصل کر کے دنیا عالم میں اسلام کا نام روشن کرے۔ اور جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے روشن کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ دین اسلام کو سارے عالم میں پھیلائے اور ذریعے کے طور پر ہمیں ہمارے نسلوں کو استعمال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔